بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 66۔ محمد ابن ابی بکر کو جب حضرت نے مصر کی حکومت سپرد کی اور نتیجہ میں ان کے خلاف غلبہ حاصل کر لیا گیا اور وہ قتل کر دیے گئے تو حضرت نے فرمایا، میں نے تو چاہا تھا کہ ہاشم ابن عتبہ کو مصر کا والی بناؤں، اور اگر اسے حاکم بنا دیا ہوتا تو وہ کبھی دشمنوں کے لیے میدان خالی نہ کرتا اور نہ انہیں مہلت دیتا۔ اس سے محمد ابن ابی بکر کی مذمت مقصود نہیں، وہ تو مجھے بہت محبوب اور میرا پروردہ تھا۔ اس خطبہ کی مزید تفصیل یوں ہے کہ ادھر تحکیم کے سلسلے میں عمرو ابن عاص کی کارکردگی نے معاویہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا، چنانچہ اس نے 6000 جنگ آزما اس کے سپرد کر کے مصر پر دھاوا بولنے کے لیے اسے روانہ کیا۔ محمد ابن ابی بکر نے جب دشمن کی بڑھتی ہوئی یلغار کو دیکھا تو امیر المومنین کو کمک کے لیے لکھا۔ حضرت نے جواب دیا کہ تم اپنے آدمیوں کو جمع کرو، میں مزید کمک تمہارے لیے روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ محمد نے 4000 آدمیوں کو اپنے پرچم کے نیچے جمع کیا اور انہیں 2 حصوں پر تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اپنے ساتھ رکھا اور ایک حصہ سپہ سالار بشر بن کنانہ کو بنا کر دشمن کی روک تھام کے لیے آگے بھیج دیا۔ جب یہ فوج دشمن کے سامنے پڑاؤ ڈال کر اتر پڑی تو ان کے مختلف ٹولیوں نے ان پر چھاپے مارنا شروع کر دیے، جنہیں یہ اپنی جرت و ہمت سے روکتے رہے۔ آخر معاویہ ابن خدیج کندی نے پوری فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، مگر ان سرفروشوں نے تلواروں سے منہ نہ موڑا اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس شکست کا اثر یہ ہوا کہ محمد ابن ابی بکر کے ساتھی ہراساں ہو گئے اور ان کا ساتھ چھوڑ کر چلتے بنے۔ محمد نے جب اپنے کو اکیلا پایا تو بھاگ کر ایک خرابے میں پناہ لی، مگر دشمنوں کو ایک شخص کے ذریعے پتہ مل گیا اور انہوں نے اس حالت میں انہیں آ لیا کہ یہ پیاس سے قریب بے ہلاکت پہنچ چکے تھے۔ محمد نے پانی کی خواہش کی تو ان سنگ دلوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور اسی تشنگی کے عالم میں انہیں شہید کر دیا اور ان کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کر جلا دیا۔ کوفہ سے مالک ابن قوب راجی 2000 آدمیوں کو لے کر نکل چکے تھے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن مصر پر قبضہ کر چکا تھا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں نہج البلاغہ، جس کے مؤلف محدث کبیر علامہ سعید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔